سر ایک لڑکی آئی ہے، وہ بہت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اسے اپنے بیمار بچے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ مینیجر نے دفتر کا بھاری دروازہ کھولتے ہوئے نہایت ادب سے کہا۔ حیدر جو اپنے آفس میں بیٹھا لکڑی کی بھاری میز کے پیچھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، اس نے سر اٹھائے بغیر ہی ایک سرد اور بے پرواہ لہجے میں جواب دیا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے دفتر کو خیراتی ادارہ مت سمجھا کرو۔ میں یہاں بزنس کرنے بیٹھا ہوں، لوگوں کے آنسو پوچھنے نہیں۔ جاؤ اور اسے یہاں سے نکالو۔ سر میں نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ ضد کر رہی ہے اور اس کا بچہ واقعی بہت بیمار لگ رہا ہے، آپ ایک بار دیکھ لیں۔ مینیجر کے التجائی آواز پر حیرت نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی سکرین بند کی اور غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، اسے اندر بھیجو اور کچھ رقم دے کر اسے فوراً یہاں سے دفع کرو۔ مینیجر نے ادب سے سر جھکایا اور دروازہ کھول کر اس لڑکی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی اندر داخل ہوئی تو حیدر نے بے دلی اور اکتاہٹ سے ایک نظر اس پر ڈالی جو ایک بوسیدہ سی چادر میں خود کو لپیٹے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی گود میں ایک کمزور سا بچہ تھا جس کا چہرہ چادر کے پلو میں چھپا ہوا تھا۔ حیدر نے مینیجر کو اشارہ کیا کہ اسے رقم دے کر فارغ کرو۔ مینیجر نے دراز سے پیسوں کی ایک موٹی گھٹی نکالی اور اس لڑکی کی طرف بڑھا دی۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رقم پکڑی اور چادر کا پلو پیچھے کر کے سر اٹھایا۔ حیدر کی طرف دیکھا۔ جیسے اس لڑکی نے سر اٹھایا، حیدر کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک گئی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ یہ وہی زرتاشا تھی جس کی مغرور آنکھوں اور دلکش مسکراہٹ نے کبھی اسے پاگل کر دیا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں صرف بے بسی اور گہرے حلقے تھے۔ زرتاشا؟ حیدر کے منہ سے بے ساختہ ایک کمزور سی سرخوشی نکلی۔ زرتاشا کا پورا وجود حیرت کو اپنے سامنے دیکھ کر کانپ اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے صدمہ ابھرا جو فوراً ہی ایک شدید اور جھلا دینے والی نفرت میں بدل گیا۔ حیدر کی نظریں بے اختیار زرتاشا کی گود میں موجود اس کمزور اور پیلے پڑتے بچے پر جا ٹھہریں جس نے بخار کی شدت سے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ وہ بچہ بالکل حیدر کا عکس تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی، اس کی ناک کا نقشہ یہاں تک کہ اس کے چہرے کی تراش خراش بھی ہو بہو حیدر شاہ میر جیسی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے؟ حیدر کی آواز پوری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ زرتاشا کی آنکھوں سے نفرت کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے حیدر کی طرف قدم بڑھایا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ رقم سیدھی حیدر کے منہ پر دے ماری۔ یہ میرا بیٹا ہے حیدر شاہ، صرف یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مجھے تمہارے ان غلیظ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زرتاشا کی آواز میں ایک ایسی گرج اور نفرت تھی کہ حیدر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ وہ بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے بیمار بچے کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور تیزی سے مڑ کر دفتر سے باہر نکل گئی۔ زرتاشا رکو، میری بات سنو۔ حیدر ہوش میں آتے کرسی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا، مگر جب تک وہ لفٹ تک پہنچا وہ جا چکی تھی۔ حیدر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا۔ حیدر کے اندر ایک طوفان مچ گیا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے 2 سال پہلے کا وہ وقت گھومنے لگا جب اس نے اپنے غرور اور ادنا کی تسکین کے لیے اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ حیدر شاہ میر 27 سال کا ایک انتہائی خوبرو، وجیح اور مغرور بزنس مین تھا۔ وہ اپنی ماں بیگم رانا اور چھوٹی بہن ایزل کے ساتھ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع شامیر مینشن میں رہتا تھا۔ بیگم رانا ایک انتہائی روبدار اور اصول پسند خاتون تھی جنہیں اپنے خاندانی پس منظر اور دولت پر بہت غرور تھا۔ حیدر، تم آج پھر ناشتے کی میز پر دیر سے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے نا کہ میں وقت کی پابندی کی کتنی قائل ہوں؟ بیگم رانا نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے حیدر کو تنبیہ کی جو ابھی اپنے کمرے میں تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ سوری ماما، ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ حیدر نے اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بھائی، آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں اور پھر اگلے دن وہی روٹین ہوتی ہے۔ ایزل جو ناشتہ کر رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے حیدر کو چھیڑا۔ تم چپ کر کے اپنا ناشتہ کرو اور کالج آنے کی تیاری کرو، حیدر نے ایزل کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ ان کا خاندانی پس منظر بہت مضبوط تھا اور حیدر کی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے
شہر کی ہر لڑکی اس کی ایک نظر التفات کے لیے ترستی تھی، مگر حیدر کے نزدیک عورتیں صرف اس کے جوتے کی نوک پر رہنے کے لائق تھی۔ دوسری جانب شہر کے ایک درمیانے درجے کے علاقے میں ایک سادہ مگر صاف ستھرے اپارٹمنٹ میں 24 سالہ زرتاشا رہتی تھی۔ زرتاشا ایک انتہائی خوبصورت، خوددار اور باہمت لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں وقار اور سچائی تھی۔ وہ اپنی سوتیلی ماں شبانہ اور سوتیلے بھائی کامران کے ساتھ رہتی تھی، جو اسے ہر وقت آنے دیتے تھے اور اس کی محنت کی کمائی پر عیش کرتے۔ زرتاشا، یہ کیا تم نے آج پھر دال بنا دی؟ تمہیں پتہ ہے کہ کامران کو دال بالکل پسند نہیں ہے۔ شبانہ نے غصے سے پلیٹ میز پر پٹکتے ہوئے کہا، امی، میں صبح سے دفتر میں کام کر کے تھک چکی تھی، جو سمجھ میں آیا بنا دیا۔ اگر کامران کو پسند نہیں تو وہ خود اپنے لیے کچھ منگوا لے، وہ بھی تو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کیوں نہیں کرتا؟ زرتاشا نے بھی دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو ظلم چپ چاپ سہ لیتی۔ زبان مت چلاؤ میرے سامنے، تمہارا باپ مرتے وقت تمہیں میرے گلے ڈال گیا ہے، اب تمہیں ہمارے کام تو کرنے پڑیں گے۔ شبانہ نے زہر اگلتے کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں ہوں، اپنا خرچ خود اٹھاتی ہوں اور اس کا کرایہ بھی میں ہی دیتی ہوں، اس لیے مجھ پر احسان مت جتایا کریں۔ زرتاشا نے اپنا بیگ اٹھایا اور غصے سے دروازہ بند کرتی ہوئی دفتر کے لیے نکل گئی۔ وہ اپنی محنت سے اپنا مقام بنا رہی تھی اور اسے کسی مرد کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ راستے میں اس کا سامنا اپنے سوتیلے بھائی کامران سے ہوا، جس نے فوراً اس کا راستہ روک لیا۔ زرتاشا، ذرا مجھے 2000 روپے تو دینا، مجھے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے۔ کامران نے بے شرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے پاس تمہاری فضول خرچیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ زرتاشا نے سختی سے جواب دیا اور اسے نظر انداز کرتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کامران اسے کوستا رہ گیا، مگر زرتاشا کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ زرتاشا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سیکرٹری کے طور پر کام کرتی تھی اور اسی کمپنی کے ساتھ حیدر شامیر کا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا تھا۔ ایک دن حیدر اپنی میٹنگ کے سلسلے میں اس کمپنی کے دفتر آیا تو اس کی نظر زرتاشا پر پڑی، جو ایک سادہ سے لباس میں ملبوس اپنے کام میں مگن تھی۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں جو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھیں اور اس کا بغیر میک اپ کے بھی چمکتا ہوا دھودیا چہرہ حیدر کو لمحہ بھر کے لیے اپنے سحر میں جکڑ گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار زرتاشا کے گلابی ہونٹوں اور اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں پر ٹھہر گئی۔ حیدر نے اس کے پاس جا کر ایک فائل اس کی میز پر رکھی اور اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مس، یہ فائل مینیجر کے کمرے میں پہنچا دے اور ذرا میرے لیے کپ کافی بھی بھجوا دے، بلیک کافی ہونی چاہیے اور چینی بالکل نہیں۔ زرتاشا نے فائل کی طرف دیکھا اور پھر حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سپاٹ لہجے میں جواب دیا، سر، فائل میں مینیجر کے کمرے میں پہنچا دوں گی، لیکن میں یہاں کسی کی ذاتی ملازمہ نہیں ہوں، آپ کے لیے کافی بناتی پھروں، جو کافی پینی ہے تو کینٹین سے منگوا لیں۔ یہ کہہ کر زرتاشا نے فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ حیدر، جو اس بات کا عادی تھا کہ لڑکیاں اس کی ایک مسکراہٹ پر جان چھڑکتی ہیں، اس لڑکی کی بے رخی اور غرور پر دنگ رہ گیا۔ اس کی انا کو ایک شدید ٹھیس پہنچی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا یہ غرور مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن حیدر شامیر کو انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ حیدر نے دل میں سوچا، فہد جو حیدر کا بزنس پارٹنر اور دوست تھا، دراصل اندر سے اس سے شدید حسد کرتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فہد جس لڑکی کو دل و جان سے چاہتا، وہ حیدر کی خوبصورتی اور روح پر فدا تھی، اور حیدر نے اس لڑکی کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ فہد اسی جلن اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا اور ہمیشہ حیدر کو نیچا دکھانے کا موقع ڈھونڈتا تھا۔ میٹنگ کے بعد فہد اور حیدر کمپنی کے کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی۔ جب فہد نے زرتاشا کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، حیدر، کیا بات ہے، آج کل تمہاری نظریں اس سیکٹری پر بہت ٹک رہی ہیں، دال میں کچھ کالا ہے کیا؟ فہد نے طنزیہ انداز میں چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ یار، وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی مغرور ہے، مگر مجھے مغرور چیزوں کو اپنے قدموں میں لانے کا بہت شوق ہے۔ حیدر نے زرتاشا کی پشت کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فہد نے ایک شیطانی ہنسی اور حیدر کی انا کو للکارتے ہوئے بولا، چھوڑو حیدر، وہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔
وہ لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو تمہاری دولت اور گاڑیوں پر مر مٹیں گی۔ وہ بہت اصول پسند اور خوددار لڑکی ہے۔ تم یہ سوچ نکال دو دل سے۔ ہیدر نے اپنی چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک غصیلی چمک ابھر آئی۔ ہیدر، شاہ میر کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ فہد، تم جانتے نہیں ہو، جس چیز پر میری نظر پڑ جائے وہ میری ہو کر رہتی ہے۔ تم پھر لگاؤ شرط، اگر تم اتنے ہی بڑے شکاری ہو تو اس مغرور اور اصول پسند لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر دکھاؤ۔ اسے اپنی محبت میں ایسا پاگل کرو کہ وہ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دے۔ فہد نے جان بوجھ کر حیدر کے غرور کو ہوا دی۔ حیدر نے اپنی انا کے خمار میں ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فہد کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شرط منظور ہے، میں اس کے غرور کو اپنے قدموں میں لا کر دکھاؤں گا اور اسے ثابت کر دوں گا کہ حیدر شاہ میر کے سامنے کسی عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ میرا تم سے وعدہ رہا۔ اگلے ہی دن سے حیدر نے زرتاشا کے قریب آنے کی کوششیں شروع کر دی۔ وہ روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کی کمپنی کے چکر لگاتا اور جان بوجھ کر اس کے راستے میں آتا۔ زرتاشا، جو پہلے اس کے مغرور انداز سے چڑھتی تھی، اس کی ان حرکتوں پر مزید غصے میں آ جاتی۔ وہ جب بھی اپنے ڈیسک پر کام کر رہی ہوتی، حیدر کی گہری اور کاٹدار نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی ہوتی۔ ایک عجیب سی کشش تھی زرتاشا میں، جو حیدر کو شرط سے ہٹ کر بھی اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کا وہ سنجیدہ انداز اور حیدر کی ہر بات کو نظر انداز کر دینے کی عادت اسے پاگل کر رہی تھی۔ ایک شام زرتاشا دفتر سے نکل کر بس سٹاپ کی طرف پیدل جا رہی تھی کہ اچانک حیدر کی شاندار سیاہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور حیدر نے اپنی سب سے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مس زرتاشا، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں؟ شام بہت ہو چکی ہے اور بس ملنے میں مشکل ہوگی۔ زرتاشا نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور اپنی چال تیز کرتے ہوئے بولی، شکریہ مسٹر حیدر، لیکن مجھے کسی نامحرم اور اجنبی شخص کی گاڑی میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں اپنا راستہ خود طے کر سکتی ہوں۔ حیدر نے گاڑی کو اس کی رفتار کے ساتھ چلاتے ہوئے انتہائی نرم اور عاجزانہ لہجے میں کہا، دیکھیں زرتاشا، میں مانتا ہوں ہماری پہلی ملاقات کچھ اچھی نہیں ہوئی، لیکن میرا یقین کریں میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ میں صرف ایک دوست کی حیثیت سے مدد کی پیشکش کر رہا ہوں۔ زرتاشا چلتے چلتے رکی اور حیدر کی طرف دیکھ کر انتہائی کاٹ دار لہجے میں بولی، دوست، اور وہ بھی آپ، مسٹر حیدر شاہ میر۔ آپ جیسے امیر اور مغرور لوگ کبھی کسی غریب کے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے مہربانی کر کے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر زرتاشا نے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ حیدر اپنی گاڑی میں بیٹھا اس رکشے کو دور جاتے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت مشکل ہے یہ لڑکی، لیکن اتنی ہی زیادہ پرکشش بھی ہے۔ اب تو اس شرط کو جیتنے کا اور بھی مزہ آئے گا۔ میں تمہیں اپنی محبت کے جال میں ایسا الجھاؤں گا زرتاشا کہ تم خود میرے پاس چل کر آؤ گی۔ حیدر نے خود سے وعدہ کیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اس کے دماغ میں اب صرف ایک ہی دھن سوار تھی، زرتاشا کا غرور توڑنا اور اسے اپنے بستر کی زینت بنانا۔ اس رات حیدر دیر تک اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا اور اس کے ذہن میں صرف زرتاشا کا وہ دودھیا چہرہ اور گہری آنکھیں گھوم رہی تھی۔ دوسری طرف زرتاشا کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مغرور شخص اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا، مگر اس نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اسے کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اگلے دن جب وہ دفتر پہنچی تو اس کی میز پر سرخ گلابوں کا ایک شاندار گلدستہ تھا جس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، مگر زرتاشا جانتی تھی کہ یہ کس کی حرکت ہے۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ گلدستہ اٹھایا اور سیدھا کوڑے دان میں پھینک دیا، جبکہ حیدر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی کے سائے مزید گہرے ہو رہے تھے۔ اس دن سے حیدر شاہ میر نے اپنی حکمت عملی بالکل تبدیل کر لی۔ اگلے چند روز حیدر نے زرتاشا کا بالکل پیچھا نہیں کیا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے دور دور رہنے لگا۔ وہ دفتر آتا تو اس سے انتہائی شائستگی اور ایک فاصلے سے بات کرتا۔ اس کے اس پر اصرار رویے اور اچانک بدل جانے والی اس سرد مہری نے زرتاشا کو لاشعوری طور پر بے چین کر دیا تھا۔ وہ جو اس کی نگاہوں اور روزانہ کی حاضری کی عادی ہو چکی تھی،
اب دفتر میں اسے نظر انداز کرتا پا کر ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گئی۔ ایک دوپہر زرتاشا کینٹین میں اکیلی بیٹھی چائے پی رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی جب حیدر خاموشی سے اس کی میز کے پاس آیا اور انتہائی عاجزانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ برا نہ منائے تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ زرتاشا نے چونک کر اسے دیکھا اور ہچکچاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیدر خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور چند لمحوں تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ پھر ایک بہت ہی گہری اور پرکشش آواز میں بولا، زرتاشا، میں جانتا ہوں میری پچھلی حرکتیں کچھ احمقانہ تھی، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ زرتاشا نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سرد لہجے میں جواب دیا، معافی؟ ویسے آپ جیسے لوگ معافی کے مفہوم سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حیدر نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں مغرور تھا زرتاشا، مگر تمہاری سادگی اور سچائی نے میرا غرور توڑ دیا ہے۔ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج تک تم جیسی باوقار لڑکی نہیں دیکھی۔ میں تمہارے وقار کے سامنے اپنی انا ہار گیا ہوں۔ مجھے ایک موقع دے دو پلیز۔ اس کے لہجے کی مٹھاس، سچائی کی وہ جھوٹی چمک اور آواز کی گہرائی نے زرتاشا کے اندر ایک انجانی سی ہلچل مچا دی۔ وہ جو آج تک محبت کے معاملے میں بالکل کچی اور دنیا کی سختیوں سے لڑتی آئی تھی، حیدر کی اس دل فریب انداز اور نرمی کے سامنے اپنا دفاع کمزور پڑتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنی نظریں چرائی اور بنا کوئی جواب دیے جلدی سے وہاں سے اٹھ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح بے قابو ہو رہی تھی۔ حیدر کرسی پر بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بچھایا ہوا جال اب آہستہ آہستہ اس مغرور لڑکی کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں حیدر نے زرتاشا کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خاموشی سے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے راستے میں آتا اور انتہائی نرمی سے پیش آتا۔ حیدر کی اس مسلسل اور شدت بھری توجہ نے زرتاشا کے دل کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ لا خود کو روکتی، مگر حیدر کی آنکھوں کی وہ گہرائی جس میں وہ جان بوجھ کر زرتاشا کو الجھا رہا تھا، وہ اس کے سحر میں مکمل طور پر کھوتے جا رہی تھی۔ ایک شام زرتاشا دفتر سے نکلی تو اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس کے پاس چھتری بھی نہیں تھی اور بس بھی نکل چکی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پر اکیلی کھڑی بھیگ رہی تھی جب حیدر کی شاندار سیاہ گاڑی اس کے عین سامنے آ کر رکی۔ حیدر خود گاڑی سے باہر نکلا، وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر اس کے قریب آیا اور اپنا گرم کوٹ اتار کر زرتاشا کے کندھوں پر ڈال دی۔ انتہائی فکرمندانہ لہجے میں بولا، زرتاشا، تم اس طرح سڑک پر اکیلی نہیں رہ سکتی، تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، پلیز منع مت کرنا۔ میں تم سے کوئی فضول بات نہیں کروں گا، بس تمہیں بحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ زرتاشا نے اس کی طرف دیکھا۔ بارش کے پانی سے حیدر کا چہرہ بھیگ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کیسی فکر تھی کہ زرتاشا اس بار انکار نہ کر سکی۔ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حیدر نے ہیٹر آن کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں حیدر واقعی کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور زرتاشا کو اس کی یہ خاموشی ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ جب زرتاشا کا گھر قریب آیا تو اس نے گاڑی روکنے کا کہا۔ حیدر نے گاڑی روکی اور زرتاشا کو دیکھتے ہوئے بولا، زرتاشا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو گیا، میں راتوں کو سو نہیں پاتا، مجھے صرف تمہارا چہرہ یاد آتا ہے، میں تمہاری سادگی پر فدا ہو گیا ہوں۔ زرتاشا نے گھبرا کر دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے دل میں حیدر کی اس جھوٹی محبت کا بیج مضبوطی سے بویا جا چکا تھا۔ وہ اب حیدر کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ گھر پہنچ کر زرتاشا کو ایک نئے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی سوتیلی ماں شبانہ اور سوتیلا بھائی کامران دروازے پر ہی اس کے منتظر تھے۔ زرتاشا بھی اندر داخل ہوئی کہ کامران نے آگے بڑھ کر اس کے پرس سے زبردستی پیسے نکالنے کی کوشش کی۔ زرتاشا نے مزاحمت کرتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا تو شبانہ نے آگے بڑھ کر زرتاشا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولی، تم اس گھر میں رہ کر ہم پر ہی روب جھاڑتی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھاؤ؟ نکلو میرے گھر سے ابھی اسی وقت، مجھے تم جیسی بدتمیز لڑکی اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ زرتاشا نے روتے ہوئے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اس کا مختصر سا سامان دے کر
دھکے دے کر رات کے اس پہر بارش میں گھر سے باہر نکال دیا۔ زرتاشا اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے سڑک پر اکیلی رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ اس ظالم شہر میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ سڑک کنارے ایک بینچ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جب اچانک کسی کے مضبوط قدموں کی آہٹ ہوئی اور اگلے لمحے حیدر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حیدر نے اسے روتے اور بارش میں بھیگتے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر زرتاشا کو بازوؤں سے پکڑا اور اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حیدر کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے زرتاشا کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ زرتاشا جو اس وقت شدید تنہا اور بے بس تھی، حیدر کے اس سہارے کو سچ سمجھ بیٹھی اور اس کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ حیدر نے اس کے گیلے بال سہلائے، اسے تسلی دیتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک پرتعیش گیسٹ ہاؤس لے آیا۔ تم آج رات یہاں آرام کرو، تم محفوظ ہو، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور وہاں سے چلا گیا تاکہ زرتاشا کو اس کی نیت پر مکمل یقین آ جائے۔ اگلی صبح حیدر اس کے پاس آیا تو اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ اس نے زرتاشا کے سامنے ناشتہ رکھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، زرتاشا تم نے رات کچھ نہیں کھایا تھا، تھوڑا سا کھا لو۔ زرتاشا اس کی اس بے پناہ توجہ پر حیران بھی تھی اور اندر سے خوش بھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ حیدر واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ حیدر اچانک زرتاشا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، زرتاشا میں تمہیں اب کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ مجھ سے نکاح کر لو، مجھے اپنا لو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ہم آج ہی نکاح کریں گے تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور تم پورے وقار کے ساتھ میری بیوی بن کر رہو۔ زرتاشا جو محبت کے اس شدید وار کے سامنے پہلے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی، اس کے نرم اور دل فریب لہجے پر پوری طرح پگھل گئی۔ اسے لگا جیسے حیدر ہی اس کی زندگی کا وہ سچا محافظ ہے جو اسے ہر دکھ تکلیف سے بچا لے گا۔ اس نے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک ابھری، مگر اس نے فوراً اسے چھپا لیا اور زرتاشا کے ہاتھ چوم لیے۔ اسی شام حیدر اسے ایک مسجد میں لے گیا جہاں اس نے پہلے سے ہی ایک مولوی کا انتظام کر رکھا تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں حیدر اور زرتاشا کا نکاح ہو گیا۔ زرتاشا کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور طمانینت تھی کہ وہ اب ایک ایسے شخص کے پناہ میں ہے جو اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ نکاح کے بعد حیدر اسے شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ہوٹل کے ایک شاندار کمرے میں لے گیا جو خاص طور پر سرخ گلابوں اور موتیا کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حیدر نے دروازہ اندر سے مقفل کیا اور زرتاشا کے سراپے کا طواف کرنے لگا جو پھولوں سے سجے بستر پر کسی پیاسی ہرنے کی طرح بیٹھی کانپ رہی تھی۔ حیدر کے اندر اس وقت دو متضاد جذبات کی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف زرتاشا کی معصومیت اور پاکیزگی اسے پگھلا رہی تھی تو دوسری طرف فہد سے جیتی ہوئی شرط کا خمار اسے وحشی بنا رہا تھا۔ وہ ایک شیر کی طرح دبے قدموں اس کے قریب آیا اور ایک جھٹکے سے اسے بستر پر گرا کر اس کے اوپر چھا گیا۔ زرتاشا نے گھبرا کر اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے، مگر حیدر نے ایک ہی ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیاں دبوچ کر اس کے سر کے اوپر ٹکا دیں اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ریشمی لباس کو بڑی بے رحمی اور بے باکی سے تار تار کرنا شروع کر دیا۔ زرتاشا کے گہرے چٹے وجود پر حیدر کی تپتی ہوئی انگلیاں اور اس کی مردانہ خوشبو کسی زہریلے نشے کی طرح اثر کر رہی تھی۔ حیدر نے دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیا اور اس کے گداز بدن کو اپنے بھاری وجود کے تلے کچلنے لگا۔ اس کے ہر لمس میں جہاں محبت کی ایک لہر تھی وہیں شرط جیتنے کی ایک فاتحانہ وحشت بھی شامل تھی۔ حیدر نے جب اسے پوری طرح بے لباس کیا تو اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے زرتاشا کی ٹانگیں اٹھا کر اپنے مضبوط شانوں پر ٹکا لی اور اس کی گہرائیوں میں کسی طوفان کی طرح اترتا چلا گیا۔ زرتاشا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی جو حیدر کے کانوں میں کسی فتح کے نعرے کی طرح گونجی۔ وہ اس کے وجود کے انگ انگ کو فتح کر رہا تھا، اس کی دھڑکنوں کی رانائیوں کو بہت شدت سے مسل رہا تھا۔ حیدر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت اس کے دل میں اٹھنے والا طوفان زرتاشا کے لیے جاگی ہوئی سچی دیوانگی ہے یا اپنی انا کی جیت کا جشن۔
اسے اپنی باہوں میں اس قدر سختی سے بھینچ رہا تھا جیسے اسے خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ حیدر نے اس کے کان کی لوح کو اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے ایک باہری اور مدہوش آواز میں سرگوشی کی۔ زرتاشا، تم نے حیدر شاہ میر کو پاگل کر دیا۔ تم میری جیت ہو، میری زندگی کی سب سے قیمتی جیت۔ وہ رات ان دونوں کے درمیان کسی جنگ کی طرح گزر رہی تھی، جہاں حیدر ایک فاتح کی طرح اس کے حسن کی وادیوں کو روند رہا تھا اور زرتاشا اس کے لمس کی شدت میں پگھل کر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ زرتاشا اس زہر میں گرفتار یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا مجازی خدا اسے اپنی محبت کے معراج پر لے گیا ہے، جبکہ حیدر کی آنکھوں میں اس وقت پیار اور فاتحانہ غرور کا ایک ایسا ملا جلا رنگ تھا جسے زرتاشا پڑھنے سے قاصر رہی۔ اگلی صبح جب زرتاشا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے حیدر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنا ہاتھ حیدر کی جگہ پر رکھا، مگر وہ جگہ بالکل خالی تھی۔ زرتاشا نے گھبرا کر اٹھ کر دیکھا، کمرے میں حیدر کہیں نہیں تھا۔ وہ باتھ روم گئی، وہ بھی خالی تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور ایک انجانا سا خوف اس کے رگوں پہ میں اترنے لگا۔ اچانک اس کی نظر تپائی پر پڑی، جہاں ایک سفید رنگ کا لفافہ اور پیسوں کی ایک بھاری گھڑی رکھی ہوئی تھی۔ زرتاشا نے فوراً وہ لفافہ اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس میں حیدر کی جانی پہچانی لکھائی میں ایک تحریر لکھی تھی، جس کے ہر لفظ نے زرتاشا کے وجود کو چھلنی کر دیا۔ زرتاشا، تم واقعی بہت خوبصورت اور پرکشش ہو، مگر حیدر شاہ میر کبھی کسی ایک عورت کا نہیں ہو سکتا۔ تم جیسی مغرور لڑکیوں کو اپنے قدموں میں لانا میرا شوق ہے، اور یہ سب صرف ایک شرط تھی جو میں نے اپنے دوست فہد سے جیتی ہے۔ تمہارا غرور توڑنا میرا اصل مقصد تھا، جو کل رات میں نے پورا کر لیا۔ یہ پیسے تمہاری اس ایک رات کی شاندار قیمت ہے، انہیں رکھ لو، اپنی زندگی سکون سے گزارو۔ مجھ سے دوبارہ ملنے کی یا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ زرتاشا کے ہاتھ سے وہ کاغذ چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل اس کے سینے سے نکال کر بے دردی سے مسل دیا ہو۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ اس نے وہ پیسے جو حیدر نے تپائی پہ رکھے ہوئے تھے، انہیں پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا اور فرش پر گر کر سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی سچی محبت، اس کا غرور، اس کا وقار اور اس کی پاکیزگی، سب کچھ اس ایک رات میں حیدر کی انا کا بھینٹ چڑھ چکا تھا۔ وہ اندر تک ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ فون کال کی آواز پر وہ بری طرح چونکا تھا اور اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ وہ اپنے عالیشان دفتر میں دیوانوں کی طرح بے قرار ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرتاشا کا وہ زرد چہرہ اور اپنے بیمار بیٹے کی وہ بند آنکھیں بار بار گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچے اور خود کلامی کے انداز میں چلایا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ میرا خون، میرا بیٹا، میں اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کتنا گر گیا کہ میں نے اپنی ہی جان کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ حیدر کے اندر جرم احساس ایک لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنے خاص آدمیوں کو کال ملائی۔ تم لوگ ابھی اسی وقت زرتاشا کا پتہ لگاؤ، مجھے اس کی ایک ایک خبر چاہیے۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اور اس کے بچے کو کیا بیماری ہے۔ مجھے آدھے گھنٹے کے اندر اندر ساری رپورٹ میری میز پر چاہیے۔ حیدر نے غصے اور دکھ کی شدت سے فون میز پر پٹک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی اتنی آسان نہیں ہے، مگر وہ اپنے بیٹے کو یوں بے یار و مددگار مرنے نہیں دے گا، چاہے اسے زرتاشا کے قدموں میں گر کر اپنی جان کی بھیک ہی کیوں نہ مانگنی پڑے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے آدمیوں نے اسے مکمل رپورٹ لا کر دی۔ حیدر نے فوراً اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور دفتر سے نکل پڑا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ زرتاشا کے پاس پہنچے اور اپنے بچے کو بچا لے۔ اس نے گاڑی زرتاشا کے اپارٹمنٹ کے نیچے روکی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کا دل بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس منہ سے زرتاشا کا سامنا کرے گا۔ اس نے زرتاشا کے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے زرتاشا کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں شدید تھکاوٹ تھی اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ حیدر کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور پھر اس نے نفرت سے دروازہ بند کرنا چاہا،
مگر ہیدر نے اپنا ہاتھ دروازے کے بیچ میں رکھ دیا۔ سرتاشا پلیز میری بات سنو، مجھے اندر آنے دو۔ ہیدر نے التجا کی، اس کی آواز میں کیسی دردناک تڑپ تھی۔ سرتاشا نے غصے سے اسے دھکا دیا اور چلائی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے اور میرے بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیدر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ سرتاشا میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر مجھے اپنے بیٹے کو بچانے دو، وہ میرا خون ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ سرتاشا نے طنزی اور زہریلی ہنسی ہنسی، تمہارا خون؟ کیسا خون؟ تم باپ نہیں ہو، تم صرف ایک شکاری ہو جس نے میری محبت کا سودا کیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، میرے بچے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہیدر روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر گیا۔ سرتاشا مجھے سزا دے لو، مجھے مار لو، مگر زین کی جان خطرے میں ہے، مجھے اسے بچانے کا صرف ایک موقع دے دو، دنیا کا بہترین علاج کرواؤں گا، اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ سرتاشا نے اندر بستر پر تڑپتے ہوئے زین کو دیکھا جو بخار کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ اس کا دل ماں کی ممتا سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بے بس ہو کر خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اور رونے لگی، جس کا مطلب تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سرتاشا کی خاموشی ہیدر کے لیے اجازت تھی، وہ جانتا تھا اس وقت بحث کا نہیں بلکہ عمل کا وقت ہے۔ ہیدر نے فوراً ہسپتال فون کر کے بہترین ایمبولینس بھجوانے کا انتظام کیا اور خود گاڑی موڑ کر شاہ میر مینشن کی طرف نکل پڑا۔ اسے اپنے خاندان کو اس سچائی سے آگاہ کرنا تھا جو وہ 2 سال سے چھپائے ہوئے تھا۔ وہ جب مینشن کے لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی چال میں ایک عجیب سی تکھاوٹ اور شرمندگی تھی۔ بیگم رانا اور ایزل صوفے پر بیٹھی کسی رسالے کو دیکھ رہی تھی۔ ہیدر خاموشی سے ان کے قریب آیا اور صوفے کے کنارے پر انتہائی ادب سے بیٹھ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی اور انتہائی بوجھل مگر عاجزانہ لہجے میں بولا، ماں مجھے آپ دونوں سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے۔ بیگم رانا نے رسالہ ایک طرف رکھا اور ہیدر کے الجھے ہوئے بالوں اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر فکر مندی سے بولی، کیا بات ہے ہیدر؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہیدر نے گہری سانس لی اور اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہوئے بولا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ماں، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ آج ایک معصوم جان بھگت رہی ہے۔ ماں میں نے 2 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، مگر میں اپنے غرور اور انا میں اندھا تھا، میں اسے اپنا نہیں سکا اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے ان 2 سالوں میں اکیلے بہت کچھ برداشت کیا اور اس سے میرا ایک بیٹا ہے جو اس وقت ہسپتال میں بلڈ کینسر کی آخری سٹیج پر ہے۔ یہ سن کر لاؤنج میں گہری اور بھیانک خاموشی چھا گئی۔ بیگم رانا کو لگا جیسے کسی نے ان کے سر پر ہتھوڑا مار دیا۔ وہ صدمے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نکاح؟ بیٹا؟ اتنی بڑی بات چھپائی تم نے؟ وہ جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے سارے ارمان ایک ہی پل میں ٹوٹ گئے تھے۔ ہیدر تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی اور اپنے ہی خون کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم سے اتنی بڑی سچائی چھپائی، تم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے؟ ہیدر روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ کے اور بولا، میں شرمندہ ہوں ماں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ میں اس وقت فہد کی ایک فضول شرط، مگر مجھے اب احساس ہو گیا ہے، مجھے آپ کی اور اس کی معافی چاہیے، میرے گناہ کی سزا میرے معصوم بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے۔ بیگم رانا جو اپنی خاندانی عزت اور اصولوں پر جان دیتی تھی، ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ اتر آیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوری طاقت سے ہیدر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ہیدر کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا مگر اس نے اف تک نہ کی۔ تم نے شاہ میر خاندان کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ ہیدر تم میرے بیٹے کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ بیگم رانا نے انگلی کے اشارے سے اسے سخت وارننگ دی۔ اگر تم ابھی اسی وقت میرے پوتے اور میری بہو کو اس گھر میں پورے وقار کے ساتھ واپس نہ لائے تو میرا اور تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ ہیدر نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس بات میں سر ہلا کر فوراً وہاں سے مڑ کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اسے ہر حال میں اپنے خاندان کو بچانا تھا۔ ہیدر شہر کے سب سے بہترین ہسپتال کی جدید ایمبولینس لے کر سرتاشا کے اپارٹمنٹ کے نیچے پہنچا۔
جہاں ڈاکٹرز کی ایک چھوٹی ٹیم نے فوراً زین کو احتیاط سے اسٹریچر پر لٹایا۔ زرتاشا خاموشی سے زین کے ساتھ ایمبولینس کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھرایا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر بھی ایمبولینس میں اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ایمبولینس کے سائرن کی تیز آواز دلوں کی دھڑکنوں کو اور بھی تیز کر رہی تھی۔ حیدر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ زرتاشا سے نظریں ملا سکے۔ زین کے منہ پر لگے آکسیجن ماسک کی ہر سانس حیدر کے سینے پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر کو تیزی سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑا دیا گیا۔ حیدر نے ہسپتال کے سب سے سینئر اور ماہر ڈاکٹرز کو اکٹھا کیا اور انتہائی سخت اور پریشان لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، پیسے کی کوئی پرواہ نہ کریں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا کا بہترین علاج کریں اور میرے بیٹے کی جان بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حیدر کی دیوانگی اور پریشانی کو سمجھتے ہوئے تسلی دی۔ ہم پوری کوشش کریں مسٹر حیدر، لیکن بچے کی حالت واقعی بہت نازک ہے۔ کینسر کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ ہم ابھی کیمو تھراپی کا سیشن شروع کریں گے، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکیں گے۔ حیدر نے بھوجل قدموں سے کوریڈور کی طرف رخ کیا، جہاں زرتاشا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دور کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ حیدر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ زرتاشا، تم فکر نہ کرو، میں زین کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہمارا بیٹا ہے اور میں اسے موت کے منہ سے بھی چھین لاؤں گا۔ زرتاشا نے حیدر کا ہاتھ سختی سے جھٹک دیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں بولی، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا، اور اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ حیدر شامیر، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم نے اسے 2 سال پہلے یتیم کر دیا تھا۔ آج وہ جس بستر پر پڑا ہے اس کی یہ حالت صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ حیدر خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زرتاشا کا غصہ، نفرت بالکل بچا ہے اور اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ایک لفظ نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور اسپتال کا لمبا کوریڈور بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ فضا میں صرف جراثیم کشادویات کی بو اور مشینوں کی مدھم آواز دے رہی تھی۔ زرتاشا اکیلی ایک ٹھنڈے اسٹیل کے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر بری طرح سوج چکی تھی اور وہ اپنی دونوں ہاتھ جوڑے مسلسل زین کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ حیدر کینٹین سے 2 گرم کافی کے کپ لے کر اس کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ بینچ پر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک کپ زرتاشا کی طرف بڑھایا، مگر زرتاشا نے اسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ حیدر نے کپ سائڈ پر رکھا اور انتہائی دکھ بھرے اور التجا کرنے والے لہجے میں بولا، زرتاشا، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی؟ میں جانتا ہوں میں نے وہ جرم کیا جس کی کوئی معافی نہیں ہے، مگر میں واقعی بدل چکا ہوں۔ ان 2 سالوں میں تم نے مجھے جس عذاب میں مبتلا رکھا ہے اس نے میری ساری انا خاک میں ملا دی۔ زرتاشا نے ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ حیدر کی طرف دیکھا اور بولی، معافی؟ کس بات کی معافی حیدر؟ جس رات تم نے میری سچی محبت اور میری پاکیزگی کو اپنے غلیظ پیسوں سے تولا تھا، اس رات میرے اندر کا ہر احساس بکھر کر راکھ ہو گیا۔ تم نے میرے وقار کو اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ تم نے مجھے یہ سکھایا کہ مرد صرف ایک وحشی شکاری ہوتا ہے جسے صرف عورت کے جسم سے غرض ہوتی ہے۔ تم جانتے ہو ان 2 سالوں میں میں نے کتنی راتیں بھوکے پیٹ گزاری ہیں۔ جب زین روتا تھا تو میں کس طرح اس کے دودھ کا انتظام کرتی تھی۔ کہاں تھے تم اس وقت؟ حیدر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ زرتاشا، میں اس وقت اندھا تھا، مجھے اپنے جھوٹے غرور نے تباہ کر دیا تھا۔ میں بہک گیا تھا، مگر جب سے تم گئی ہو میں نے ایک پل سکون کا نہیں گزارا۔ مجھے تمہاری سادگی، تمہاری محبت بار بار یاد آتی رہی۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو۔ زرتاشا نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ان جھوٹی اور میٹھی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حیدر شامیر، تم 2 سال پہلے بھی یہی ڈائلاگ بولتے تھے اور میں بے وقوف بن گئی تھی، مگر اب میں وہ معصوم زرتاشا نہیں ہوں جو تمہارے فریب میں آ جائے۔ میرا تم سے رشتہ صرف اس بچے کی حد تک ہے، اس کے بعد ہم دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہیں۔ ان کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ اچانک ایمرجنسی روم کا باہری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر انتہائی پریشان اور تھکی ہوئی حالت میں باہر آیا۔
ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر زرتاشا کے قدم وہیں جم گئے اور اس کی سانسیں رکنے لگی۔ ڈاکٹر نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر حیدر، مجھے بے حد افسوس ہے کہ زین کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی حالت تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ دوائیں بالکل اثر نہیں کر رہی۔ اگر جلدی بون میرو ٹرانسپلانٹ کا بندوبست نہ کیا گیا تو ہم بچے کو کھو دیں گے۔ وقت کم ہے۔ زرتاشا یہ سن کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ میرا بچہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی اسے بچا لے خدا را، کوئی میرے زین کو بچا لے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ دیوانوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی۔ حیدر تیزی سے آگے بڑھا اور فرش پر بیٹھی زرتاشا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا۔ زرتاشا نے پاگلوں کی طرح حیدر کے سینے پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے ہمیں برباد کر دیا، تم ایک قاتل ہو، تم نے میرے بچے کو مار دیا، مجھے چھوڑ دو۔ حیدر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں دبوچے اور اسے خود میں اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ زرتاشا کا چہرہ اس کے سینے میں چھپ گیا۔ وہ زرتاشا کی ہر ضرب خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ حیدر نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو دیوانہ وار چوما اور روتے ہوئے بولا، کچھ نہیں ہوگا ہمارے زین کو، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی جان دے کر بھی اسے بچاؤں گا، تم بس حوصلہ رکھو۔ زرتاشا، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری دنیا نہیں اجڑنے دوں گا۔ حیدر کی آواز میں وہ تڑپ اور سچائی تسلی تھی جس نے زرتاشا کا سارا ضبط توڑ دیا۔ وہ جتنی دیر سے خود کو مضبوط بنائے ہوئی تھی، حیدر کی اس والہانہ محبت اور یقین دہانی کے سامنے بکھر گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ حیدر کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اس کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ حیدر اس کے بالوں کو، کبھی ماتھے کو چوم رہا تھا اور اسے اپنی گرم باہوں کی حرارت دے رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان موجود 2 سال کی نفرت اور فاصلوں کی وہ برف اسے ایک پل کی شدت اور درد میں پگھلنے لگی۔ زرتاشا کو محسوس ہوا جیسے وہ آج بھی حیدر کی باہوں میں مکمل اور محفوظ ہے، اور حیدر کے لیے اس کا یہ لمس دنیا کی سب سے بڑی جیت تھی۔ اگلے دن ہسپتال کا ماحول قدرے پرسکون تھا۔ حیدر اپنے بون میرو کی ٹیسٹ دینے کچھ ضروری کام سے ہسپتال کے دوسرے حصے میں گیا تھا۔ زرتاشا کے لیے ہسپتال کی کینٹین کے پاس بیٹھی زین کی پرانی رپورٹس دیکھ رہی تھی کہ اچانک فہد وہاں آ گیا۔ فہد، جو حیدر کا دوست کم اور آستین کا سانپ زیادہ تھا، وہ ہمیشہ سے حیدر کی کامیابیوں، اس کی دولت اور اس کی شخصیت سے جلتا تھا۔ فہد نے جب سے سنا تھا کہ زرتاشا اور اس کا بچہ ہسپتال میں ہے، وہ اپنے پرانے حسد کی آگ میں زرتاشا کو بھڑکانے کے ارادے سے وہاں پہنچا۔ وہ زرتاشا کے قریب آیا اور انتہائی ہمدردانہ لہجے میں بولا، زرتاشا، مجھے تمہاری اور بچے کی یہ حالت دیکھ کر واقعی بہت دکھ ہو رہا ہے۔ حیدر نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ زرتاشا نے اس کی طرف ایک ناگوار اور کاٹدار نظر ڈالی اور بولی، مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے فہد۔ فہد نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تو صرف تمہیں حقیقت کا آئینہ دکھانے آیا ہوں۔ زرتاشا، تم اب بھی حیدر کے دھوکے میں ہو۔ وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اپنے شاہ میر خاندان کے وارث کے لیے یہاں دھکے کھا رہا ہے۔ جیسے یہ بچہ ٹھیک ہوگا وہ اسے تم سے چھین لے گا اور تمہیں دوبارہ انہی سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے تنہا چھوڑ دے گا۔ تم اس شخص کی اصلیت نہیں جانتی۔ زرتاشا یہ سن کر الجھ گئی۔ اس کے دل میں پہلے ہی حیدر کے حوالے سے بہت سے وسوسے تھے اور فہد کی زہریلی باتوں نے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ فہد نے موقع پا کر زرتاشا کا بازو پکڑنے کی کوشش کی اور خباثت سے بولا، تم حیدر کو چھوڑ دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہیں اس شخص کی قید سے نکالوں گا اور تمہیں وہ سب دوں گا جو حیدر نے چھینا ہے۔ عین اسی وقت کینٹین کے دروازے پر حیدر آ گیا۔ اس نے جیسے ہی فہد کو زرتاشا کا بازو پکڑے اور اس کے اتنے قریب کھڑے دیکھا تو حیدر کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ اس کا خون کھولنے لگا، وہ ایک بپھرے ہوئے زخمی شیر کی طرح آگے بڑھا اور فہد کا گریبان پکڑ کر اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ فہد تکلیف سے کرا اٹھا۔ حیدر نے اسے کالر سے پکڑ کر دوبارہ اٹھایا۔ فہد، اگر تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زرتاشا میری جان ہے، میری عزت ہے، میری بیوی ہے۔ اگر دوبارہ تم نے اس کے آس پاس بھٹکنے کی بھی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔
حیدر کی آنکھوں میں وہ خونخوار جنون اور غصہ دیکھ کر فہد خوفزدہ ہو گیا اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل گیا۔ حیدر ہانپتا ہوا مڑا اور زرتاشا کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں زرتاشا کے لیے اتنی شدید محبت عیاں تھی کہ زرتاشا حیران رہ گئی۔ حیدر نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے نرم ہاتھوں میں لیا اور بولا، زرتاشا، کسی کی باتوں میں مت آنا۔ میں تمہارا مجرم ضرور ہوں مگر میری محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ تم میری ہو اور مرتے دم تک میری ہی رہو گی۔ زرتاشا جو حیدر کو ایک بے رحم شکاری سمجھتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ شدت اور جنون دیکھ کر اندر سے کانپ اٹھی۔ اس کے دل میں جمی برف اب تیزی سے پگھلنے لگی اور اسے احساس ہو رہا تھا حیدر واقعی اس کے عشق میں دیوانہ ہو چکا ہے اور وہ بھی اس شخص سے کبھی نفرت نہیں کر سکی تھی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم تیزی سے ان کی طرف آئی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر ایک امید کی کرن تھی۔ ڈاکٹر نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، مسٹر حیدر، ہمارے پاس ایک بہت اچھی خبر ہے۔ آپ کے بون میرو کے ٹیسٹ کے نتائج آ گئے اور خوش قسمتی سے آپ کا بون میرو ذہن کے ساتھ 100% میچ کر گیا ہے۔ اب ہم ذہن کو بچانے کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کا آخری اور سب سے مؤثر راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ زرتاشا نے یہ سنا تو اس کی سانس میں سانس آئی اور اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ حیدر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ابھری۔ ڈاکٹر نے حیدر کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر حیدر، یہ آپریشن فوراً کرنا ہوگا مگر یہ عمل آپ کے لیے تھوڑا پیچیدہ اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنی صحت کا بہت دھیان رکھنا ہوگا۔ حیدر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاؤنٹر سے پیپرز اٹھائے اور تیزی سے ان پر سائن کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر، آپ فوراً آپریشن کی تیاری شروع کریں۔ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے حیدر کو مخصوص لباس پہنایا گیا۔ وہ اسٹریچر پر لیٹنے سے پہلے مڑا اور زرتاشا کے پاس آیا۔ زرتاشا کے چہرے پر خوف اور فکر کے سائے تھے۔ حیدر نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لیا اور انتہائی جذباتی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، زرتاشا، اگر میں اس آپریشن تھیٹر سے زندہ واپس نہ آؤں تو ذہن کو بتانا کہ اس کا باپ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور مجھے میرے ہر گناہ کے لیے سچے دل سے معاف کر دینا۔ زرتاشا یہ سن کر تڑپ اٹھی۔ اس نے حیدر کا ہاتھ سختی سے دبا لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا حیدر، تم نے ہم دونوں کا عمر بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تم مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں دوبارہ تمہیں کھونے کا سوچ نہیں سکتی۔ حیدر نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ زرتاشا کے ماتھے کو چوما اور اسٹریچر پر لیٹ گیا۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بلب کی روشنی آن ہوئی اور زرتاشا باہر اکیلی کھڑی اپنے سہاگ اور اپنے بچے کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ کئی گھنٹوں کی طویل اور اذیت ناک جدوجہد کے بعد بالآخر آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے زرتاشا کو بتایا کہ آپریشن 100% کامیاب ہو گیا ہے اور حیدر اور زین دونوں کی جان بالکل خطرے سے باہر ہے۔ زرتاشا یہ سن کر وہیں سجدے میں گر گئی اور اس کی ہچکیاں بند گئی۔ کچھ دیر بعد حیدر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پرائیویٹ روم کے بستر پر پایا۔ اس کا جسم کمزوری سے ٹوٹ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ زرتاشا اس کے سرہانے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ حیدر نے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر زرتاشا کے آنسو صاف کیے اور انتہائی دھیمی مگر محبت بھری آواز میں بولا، زرتاشا، مت رو میری جان، مجھ سے اب تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ زرتاشا جو اتنے دن سے اپنے جذبات کو دبائے ہوئی تھی، اب مزید خود کو نہ روک سکی۔ اس نے اپنا سر حیدر کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور روتے ہوئے اپنے عشق کا اقرار کر لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں حیدر، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، مجھے تنہا مت چھوڑنا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، تم نے میری اور میرے بچے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی، میں تمہاری اس محبت کی قرضدار ہو گئی ہوں۔ حیدر کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اپنی کمزوری کی پرواہ کیے بغیر زرتاشا کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ پاگل لڑکی، تو میری زندگی کا واحد سکون ہو، اب میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا، ہم ایک تھے اور ہمیشہ ایک رہیں گے۔ ان کی ساری دنیا، سارے غلط فہمیاں اور پچھلا سارا درد اس خوبصورت اور شدت بھرے لمحے میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حیدر کا لمس زرتاشا کے لیے زندگی کی نوید بن گیا تھا
اور وہ سکون سے اس کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ زین کے مکمل صحت یاب ہونے میں کچھ ہفتے لگے، اور جب ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کیا تو حیدر پورے وقار اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر شاہ میر مینشن پہنچا۔ دروازے پر بیگم رانا اور ایزل ان کا بے چینی سے استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ حیدر نے زین کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے زرتاشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ بیگم رانا کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زرتاشا کا ماتھا چوما اور روتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو بیٹی، میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، ہم تمہارے گنہگار ہیں۔ آج سے تم اس گھر کی مالکن ہو اور یہ شاہ میر مینشن تمہارا ہے۔ زرتاشا خوشی اور جذبات سے رو پڑی اور بیگم رانا کے گلے لگ کر بولی، امی آپ نے مجھے بیٹی کہہ دیا، میرے لیے یہی سب کچھ ہے، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کا پیار ہی میری کائنات ہے۔ ایزل نے خوشی سے آگے بڑھ کر زین کو حیدر کی گود سے لی اور اسے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ گھر کا ماحول بے حد خوشگوار اور محبت سے بھرپور ہو گیا تھا۔ زرتاشا کو آخر کار طویل اذیت کے بعد وہ عزت دار خاندان اور وہ مقام مل گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں زرتاشا کی امیری اور شاہ میر مینشن کی مالکن بننے کی خبر اڑتی ہوئی اس کی سوتیلی ماں شبانہ اور سوتیلے بھائی کامران تک بھی پہنچ گئی۔ وہ دونوں جو پہلے زرتاشا کو دھکے دے کر نکال چکے تھے، اب دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر بڑے ہمدرد اور مخلص بن کر شاہ میر مینشن پہنچ گئے۔ وہ دونوں زرتاشا کے سامنے کھڑے جھوٹے آنسو بہا رہے تھے اور معافیاں مانگ رہے تھے کہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور وہ اسے واپس اپنے گلے لگانا چاہتے ہیں۔ زرتاشا جو اب زندگی کی تلخیوں سے گزر کر ایک انتہائی مضبوط اور باوقار عورت بن چکی تھی، ان کی مکاری اور اصلیت کو بخوبی پہچانتی تھی۔ اس نے انتہائی سرد، کاٹدار اور روبدار لہجے میں ان کی طرف دیکھا اور بولی، جب میں اپنے بیمار بچے کو اٹھائے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، جب مجھے ایک ایک پیسے کے لیے خون کے آنسو رونے پڑے تھے، تب تمہاری یہ نام نہاد محبت اور ہمدردی کہاں مر گئی تھی؟ تم لوگ تب نہیں آئے جب مجھے واقعی اپنوں کی ضرورت تھی۔ اب تم میری دولت اور اس مینشن کی شان و شوکت دیکھ کر دم ہلاتے ہوئے آئے ہو۔ کان کھول کر سن لو، میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ میں تمہیں ایک پائی تک نہیں دوں گی۔ عزت سے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ حیدر کے گارڈز تمہیں دھکے مار کر نکال دیں گے۔ حیدر جو صوفے پر بیٹھا خاموشی اور فخر سے اپنی بیوی کو کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ اسے اپنی زرتاشا پر بے حد فخر ہو رہا تھا، جو اب کسی سے دبنے والی نہیں تھی۔ شبانہ اور کامران اپنا سا منہ لے کر شدید ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، اور زرتاشا نے گہرا سانس لے کر حیدر کی طرف دیکھا، جس نے اشارے سے اس کی بہادری کی داد دی۔ کچھ ہی دن بعد حیدر نے پورے شہر کو بلا کر زرتاشا کے ساتھ ایک بار پھر ایک بہت شاندار اور شاہانہ ولیمہ کیا، جس میں میڈیا اور شہر کے تمام بڑے بزنس مین شامل تھے۔ حیدر نے پوری دنیا کے سامنے زرتاشا کو اپنی ملکہ بنا کر پیش کیا۔ رات کے وقت جب تمام مہمان جا چکے تھے، مینشن میں خاموشی چھا گئی۔ حیدر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے اس کمرے کی طرف بڑھا، جو خاص طور پر سرخ گلابوں، موتیوں اور چنبیلی کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حیدر نے آہستہ سے دروازہ لاک کیا اور پیچھے مڑا۔ زرتاشا کو بستر کے عین وسط میں سرخ عروسی جوڑے میں ایک سجی ہوئی گڑیا کی طرح بیٹھا پایا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی تیز خوشبو اور مدھم سرخ روشنی حیدر کے حواسوں پر نشہداری کر رہی تھی۔ وہ قدم با قدم اس کے قریب آیا اور اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکتے ہوئے اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ حیدر کی تپتی ہوئی سانسیں زرتاشا کے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ زرتاشا کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں پر رکھا اور ایک گہری خمار آلود آواز میں بولا، زرتاشا، آج تم نے مجھے مکمل طور پر اپنا اسیر کر لیا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ وقت یہیں تھم جائے اور میں بس تمہیں خود میں جذب کر لوں۔ حیدر نے اپنی نگاہوں کے پوروں سے اس کے چہرے کا احاطہ کیا اور اسے آہستہ سے اپنی جانب جھکایا۔ اس کا لمس زرتاشا کے بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر ایک تپتا ہوا بوسہ ثبت کیا اور پھر اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر بستر پر لٹا دیا۔ زرتاشا کی آنکھیں حیرت کی اس والہانہ اور بے باک محبت کو دیکھ کر بند ہونے لگی، مگر حیدر نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ زرتاشا، میری آنکھوں میں دیکھو، میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں
کہ حیدر شاہ میر کا جنون کیا ہوتا ہے۔ حیدر نے اس کے ہونٹوں کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی تو زرتاشا کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس نے اپنی گرفت زرتاشا کے گرد مزید سخت کر دی اور اس کے لبوں پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے اور اس کی زبان کو اپنی گرفت میں لے کر اس کا رس پینے لگا۔ حیدر نے بڑی بے باکی سے اس کے زیورات اور اس کے لباس کی رکاوٹوں کو ایک طرف ہٹا دیا اور اس کے ریشمی وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زرتاشا کے انگ انگ سے حیرت کے لیے پکار نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے ناخن حیدر کے چوڑے شانوں پر پیوست کر دی اور ایک سسکتی ہوئی آواز میں بولی، حیدر، مجھے خود میں فنا کر لیں۔ مجھے آپ کے پیار کی شدت سے تڑپ ہے، مگر یہی تڑپ مجھے سکون دے رہی ہے۔ حیدر کا ہر لمس زرتاشا کے جسم کی بند کاٹ کھولتا چلا گیا اور وہ اسے اپنی دیوانگی اور بے پناہ چاہت کے اس مقام پر لے گیا جہاں صرف روحوں کا سنگم ہوتا ہے۔ کمرے کی اس نیم تاریکی میں ان کے جذبات اور ایک دوسرے کو پانے کی وہ تڑپ اپنی عروج پر تھی۔ حیدر نے ہانپتے ہوئے اپنا چہرہ زرتاشا کی گردن کی مروڑ میں چھپایا اور اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ زرتاشا، تو میرا وہ عشق ہو جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں تمہارے وجود کے ایک ایک ذرے پر اپنا نام لکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے کے آغوش میں محبت کے اس سمندر میں ڈوب گئے جہاں سے واپسی ناممکن تھی اور صرف سچی محبت اور اٹوٹ رشتوں کی حکمرانی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتی ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔